اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ۔ اس موقع پر اس آیت کا انتخاب کہ پورا پورا داخل ہو جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہماری ہر چیز اسلام کے تابع ہو۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا دن ہے، سال کا پہلا دن ہے، لیکن کچھ مہینوں کو چھوڑ کر، جیسے محرم ہے، رمضان ہے، عید بقرعید ہے یا ربیع الاول ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہ مہینوں کے نام یاد رہتے ہیں اور نہ اسلامی تاریخ، چاند کی تاریخ یاد رہتی ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں دو کیلنڈر دنیا میں، بہت سارے کیلنڈر ہو گئے لیکن عام طور سے دو کیلنڈر رائج ہیں، ایک شمسی اور ایک قمری۔ ایک سورج کے اعتبار سے چلتا ہے اور ایک چاند کے اعتبار سے۔ چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں تو قمری کیلنڈر بھی کہہ دیتے ہیں، قمری سال، قمری مہینہ یا چاند کا مہینہ۔ اور ایک سورج سے چلتا ہے جس کو عیسوی بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اس تاریخ عیسوی، سن عیسوی، لیکن بہت پختہ بات نہیں، لیکن ایسا کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو کیلنڈر رائج ہیں۔ کیلنڈر اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اور بھی لوگوں نے بنائے، لیکن جو کائنات کے نظام کے اعتبار سے رائج ہیں وہ یہ دو ہیں، ایک چاند اور ایک سورج کے اعتبار سے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو چاند کا جو کیلنڈر ہے، چاند کے اعتبار سے جو تاریخ ہے، یہ نیچرل کہلاتی ہے، نیچرل کیلنڈر، قدرتی کیلنڈر، حقیقی کیلنڈر، کیونکہ اللہ نے جو دنیا کا نظام بنایا اور انسانوں کو جو عبادات کا مکلف بنایا وہ اسی کے ساتھ مربوط ہے۔ اس اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے 354 دن کا سال ہوتا ہے، اور اسلامی جو عبادتیں بھی ہیں وہ چاند ہی سے مربوط ہیں۔ رمضان ہو، حج ہو، عید ہو، بقرعید ہو، ان سب کا تعلق قمری چاند کی ہی تاریخ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ احکام میں بھی جہاں رضاعت کا تعلق ہے کہ عورت کتنے دن تک، 2 سال یا 2.5 سال عورت کو دودھ پلائے، بچے کو دودھ پلائے، وہ مدت بھی چاند ہی کے اعتبار سے ہے۔ رضاعت کی مدت حمل کا ذکر ہے، اس کا بھی تعلق قمری یعنی چاند کی تاریخ سے ہے۔ اسی طرح عورت اگر بیوہ ہو جائے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، تو وہ 4 مہینے 10 دن بھی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہوں گے۔ اگر عورت کو طلاق ہو جائے اور اسے حیض نہیں آتا، مہینے بوڑھی ہو گئی ہے یا کسی وجہ سے، تب بھی اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے، وہ بھی چاند کی تاریخ سے۔ زکوٰۃ کا نظام بھی آپ کا چاند کی تاریخ سے ہے۔
جب سال گھومتا ہے تو وہ بھی چاند. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری عبادتیں اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ جو احکام ہیں وہ سب چاند ہی کی تاریخ سے ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، چاند بنایا تاکہ تم ان ایام کو شمار کرو. تمہارے سال اور دن اور مہینے یہ سب بنے، یہ اللہ نے یہ قدرتی کیلنڈر اور قدرتی نظام اللہ نے بنایا. اسی طرح ایک اور آیت ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ 12 مہینے بنائے. اصل میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ قمری کیلنڈر یعنی چاند والا ہی نظام رائج تھا، اور عربوں میں یہ بھی یہی نظام رائج تھا. لیکن عربوں نے غلطی یہ کی کہ اس میں کچھ مہینے جیسے رمضان مقدس مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح 4 مہینے ایسے تھے جو اشہر حرم کہلاتے تھے، احترام والے مہینے، کہ ان میں ہم کسی کے ساتھ کوئی لوٹ مار چھیڑ خانی، اسی طرح راستے کو محفوظ رکھنا. جو لوگ حج اور عمرہ کرنے آتے تھے تو 4 مہینے میں وہ امن کے مہینے کہلاتے تھے، حرمت والے مہینے. اور ان ایام میں اگر دور دراز سے لوگ حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو کوئی چھیڑتا نہیں تھا. راستے میں لوٹ لیا یا ظلم کر لیا یا مارا پیٹا، لڑائیاں ہونے لگیں، یہ تو 4 مہینے میں وہ یہ سب کام نہیں کرتے تھے. لڑائی جھگڑا جو بھی ہوتا تھا 4 مہینے. تو ان دنوں میں دوسرے علاقوں سے بھی لوگ حج کرنے پہنچتے تھے. اس میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، ذی الحجہ بھی کہہ دیتے ہیں، ذو الحجہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں. اور ایک رجب، یہ رجب وہ مہینہ ہے جو شعبان یعنی رمضان سے 2 مہینے پہلے، شعبان سے پہلے والا ہے، رمضان سے 1 مہینے پہلے کا. تو یہ 4 مہینے تھے، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں کیا گیا. اب وہ کرتے یہ تھے عرب کے لوگ کہ جب ان کو لڑائی کرنا ہوتی تھی تو مہینوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دیا کرتے تھے کہ یہ والا مہینہ نہیں بلکہ یہ مہینہ ہے. مثال کے طور پر یہ محرم ہے، محرم میں وہ جھگڑا لڑائی یہ سب چیزیں منع تھیں. ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی اگرچہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن اتنا لحاظ تھا، قوانین کچھ تھے. اب اس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ سفر کا ہو گیا یا جو بعد والا ہے. تو اپنے من کے مطابق مہینوں کے اندر تبدیلی کر دیا کرتے تھے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے جمعہ کا دن ہو تو وہ کہہ دیں گے آج جمعہ نہیں، آج بدھ ہے، اور بدھ والے دن کہہ دیا کہ نہیں آج جمعہ. اس طرح وہ حضرات تبدیلی کر دیا کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ اس سے پورا نظام گڑبڑ ہو جائے گا. رمضان کا ہو یا حج کا ہو، سارا نظام گڑبڑ سڑبڑ ہو جائے گا. تو انما النسیء زیادۃ فی الکفر، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہیرا پھیری کرتے ہو نا، الٹ پھیر کر دیتے ہو آگے کے پیچھے، پیچھے کا آگے، یہ تمہارے کفر میں مزید زیادتی ہو جاتی ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. اور پھر پوری تفصیل اللہ رب العزت نے بیان کی کہ مہینے 12 ہوتے ہیں، ان میں 4 اشہر حرم ہے، اور ان میں تبدیلیاں مت کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے گناہ اور جرم میں مزید اضافہ کر دے گا. حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع سے مراد حضور علیہ السلام نے جو اپنا آخری حج کیا، اللہ کی مرضی، اللہ کی شان کہ یہ گھوم پھر کر کے اپنے صحیح نہج پر آ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر رکھی تھی اور معاملہ اتنا گڈمڈ ہو گیا تھا.
ہو گیا تھا کہ کسی مہینے کے تعلق سے یہ یقینی طور پر کہنا مشکل تھا کہ یہ وہی مہینہ چل رہا ہے یا کوئی دوسرا مہینہ چل رہا ہے، کیونکہ جب چیزوں میں تبدیلی ہوتی ہے نا تو پھر چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. ایک بار ہو جائے، دو بار ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ صدیوں سے اگر کوئی نظام چل رہا ہو تو مشکلات یہ پیش آتی ہیں کہ پتہ نہیں جو جمعہ کہتے ہیں نا واقعتاً وہ جمعہ کا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جمعرات ہو، لوگوں نے جمعراتی کو جمعہ منانا شروع کر دیا ہو. جو محرم ہے وہ واقعتاً محرم ہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عربوں نے جو گڑبڑی کی اس کی وجہ سے پتہ چلا کہ کسی اور مہینوں کو محرم بنا دیا ہو، محرم کو کوئی اور بنا دیا ہو، اور صدیوں کی تبدیلی سے وہ چیز خلط ملط ہو جائے، گڑمڑ ہو جائے، پتہ ہی نہ چل پائے. لیکن حجۃ الوداع میں اتفاق یہ کہ وہ سارا الٹ پھیر ہونے کے باوجود وہ صحیح سمت پر وہ چیزیں آ گئیں. جیسے دیکھا ہوگا بچے کبھی کھلونے بناتے ہیں نا، وہ اس میں کچھ بنا ہوتا ہے تو اس کو گھماتے ہیں، پھر یہ گھماتے ہیں، پھر وہ تو وہ بن تو جاتا ہے لیکن صحیح اعتبار سے وہ فٹ نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ صحیح فٹ ہو جاتا ہے. تو اس حجۃ الوداع کے وقت میں مہینے اور دن بالکل اپنی اصلی حیت پر آ گئے جیسا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان فرمایا کہ آج کا یہ جو مہینہ ہے اور جو سیٹ اپ ہے یہ اسی نظام کے اعتبار سے ہو گیا جس دن کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا. یعنی اللہ کے علم میں جو محرم تھا وہی محرم آج ہے، اور اللہ نے جس خلقت پر اس دنیا کو پیدا کیا تھا الٹ پھیر ہونے کے باوجود آج یہی صحیح طور پر وہ چیز آ گئی. چنانچہ اس کے بعد سے امت نے اسے اپنا لیا اور وہ مہینے آپ کے سامنے ہیں، 12 مہینے. یہ تو ایک ہلکی سے ہم نے اشارہ آپ کی طرف کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہماری ساری عبادتیں، احکامات، وہ سب چاند کے تعلق سے. ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا خطرات ہیں اور کیا کرنا ہے. دنیا میں اور بھی جو مذاہب ہیں انہوں نے بھی کسی نہ کسی نوعیت سے اپنے ریچول جو ان کی مذہبی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بچا کے رکھا ہے. آج سنسکرت والی تاریخ اور ان کے ایام اور ان کے مہینوں ان کو بھی زور دیا جاتا ہے، اور ان کے جو شادیاں بھی ہوتی ہیں نا وہ انہی اعتبار سے کہ تاریخ ٹیلی کر رہی ہے کہ نہیں، باقاعدہ اس کا وہ اخبار کیلنڈر تیار کرتے ہیں. پھر ان کا اپنے مذہب کے اعتبار سے کوئی پنڈت کو بلاتا ہے، کوئی کسی کو بلا کر دیکھتے ہیں کہ بھائی جوڑا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، یا تاریخ سعاد ہے کیا ہے. کسی نہ کسی بہانے سے انہوں نے اپنے اس کیلنڈر کو زندہ کیا ہوا ہے، بلکہ مزید اس کے اندر اور اضافہ ہو رہا ہے. دنیا میں اور بھی اسی طرح اپنے اپنے مذہبی کیلنڈر کو لوگ سینے سے اپنائے ہوئے، کیونکہ اگر یہ اصل میں ایک ہماری تہذیب بھی ہے، کیلنڈر کے ساتھ ساتھ یہ ہماری تہذیب بھی سے متعلق ہے چاند کی تاریخ کے ساتھ. اور چاند کی تاریخ قدرتی تاریخ ہونا، نیچرل کیلنڈر ہونا اس لیے بھی ہے کہ ہر انسان کے بس میں اس کا سمجھنا ہے. سورج کی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کے بس میں اس کا سمجھنا نہیں ہے. چاند کی تاریخ میں اگر خدا نہ خواستہ کبھی غلطی بھی ہو جائے تو اگلے مہینے میں صحیح ہو جاتا ہے. بھئی 19 اور 20 کا فرق، 29 اور 30 کے اعتبار سے فرق ہوا، غلطی ہو گئی، اگلا جب چاند نکلے گا تو پھر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پہلی تاریخ ہو گئی. تو اگر خدا نہ خواستہ کبھی غلطیاں بھی ہو جائے تو ہمیشہ اس کے صحیح ہونے کا امکان باقی رہتا ہے. اسی طرح بیچ کے دنوں میں بھی آپ تاریخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آسمان کھلا اور رات میں آپ دیکھیں گے چاند کو تو آپ دیکھ لیتے ہیں 14ویں کا چاند ہے یا 13ویں کا چاند ہے یا 15ویں کا چاند ہے. اس کے سائز کے اعتبار سے، نکلنے اور ڈوبنے کے اعتبار سے بھی اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے، اور سورج کے اعتبار سے اندازہ لگانا آسان نہیں ہوتا. اسی طرح جو عبادات ہیں وہ ہر موسم اس کے اندر مل جاتا ہے. سورج کی تاریخ میں ہر موسم نہیں ملتا. اس میں جو عبادتیں ہیں مثال کے طور پر رمضان، اگر ایک ہی موسم میں پڑتا، سردی میں ہی پڑتا رہتا تو رمضان کی اہمیت نہ ہوتی. صرف گرمی میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہمت ہار جاتے. تو اس طرح کیا ہے پورے سال میں وہ گھومتا رہتا ہے ہر موسم میں. تو معلوم یہ ہوا کہ عبادتوں کو سارے موسم بھی مل جاتے ہیں.
انسانوں کو سمجھنے کے لیے آسان بھی، ہر اعتبار سے ہر انسان اس کو اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے نظام کو ہمارے لیے معیار قرار دیا۔ ایک اور موقع پر صحابہ نے پوچھا یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، آپ ان سے کہہ دیجیے قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان سے کہیے کہ تم اس چکر میں مت پڑو کہ کیسے پتلا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں، اس کو صحیح نہیں، تم اس تک شاید نہ پہنچو، تم یہ سمجھ لو کہ یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ایک ایسا کیلنڈر اور جنتری ہے جس کے ذریعے سے تم اپنے حج کے اوقات کو متعین کرتے ہو، اپنی دوسری عبادتوں کو متعین کرتے ہو۔ حج کا ذکر اس لیے کیا کہ عربوں میں حج کا ایک اپنا ایک نظام تھا، حج کی وجہ سے پوری ایک دنیا ان کے ساتھ مربوط تھی، اس کا ایک مستحکم نظام تھا، اس لیے حج کا ذکر کیا۔ تو فرمایا کہ چاند کے ذریعے سے تمہاری ساری عبادتیں مربوط ہے، لہذا اس کو بھی تم اس کی تاریخوں کا بھی اہتمام کرو۔ خطرات یہ ہیں کہ اگر ہم اس طرف توجہ نہ کریں تو ہم اپنی تہذیب سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور یاد رکھیں کہ مذہب تہذیب سے زندہ ہوتا ہے۔ آپ کے ملک میں ایک ایسی تہذیب ہے جس نے ساری تہذیبوں کو اپنے اندر انگلف جس کو سمیٹ لیا ہے، سب کو سب پر چھا گئی ہے سوائے اسلام کے۔ ہندوستان میں بہت سارے لوگ باہر سے آئے، آرین اور نہ جانے کون کون لوگ آئے، لیکن سب اسی ہندوازم کی تہذیب میں ضم ہو کر کے رہ گئے۔ اس نے سب کو نگل لیا ہے، ساری تہذیبوں کو اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ صرف اسلام ایک ایسی تہذیب کے ساتھ زندہ ہے کہ جس کو کوئی مذہب ہضم نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس کی اپنی ایک تہذیب ہے، اور تہذیب یہ ہمیں اپنی تاریخوں کا یاد رکھنا، اسلامی تاریخ کا، یہ بھی ایک ہماری تہذیب ہے۔ تو اس لیے ہمیں مزید اس کی ضرورت ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آج اگر اس مجمع میں یہ اعلان کیا جائے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو 12 مہینے یاد ہیں، تو شاید کسی کا مدرسے کا بیک گراؤنڈ رہا ہو، مدرسے میں پڑھ چکا ہو یا مکتب میں یاد کرا دیا گیا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں 12 مہینے یاد نہیں ہیں، ان کی ترتیب یاد نہیں ہے۔ ہمیں انگریزی یاد ہوں گے، ہندی بھی یاد ہوں گے، لیکن چیت بیساکھ جیک وہ جو 12 مہینے آتے ہیں، لیکن ہمیں اگر یہ اسلامی مہینے اگر کہا جائے کہ یہ سناؤ تو ہمیں یاد نہیں ہوگا۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ جس طریقے سے ہم ختنہ کراتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے سطر کو چھپاتے ہیں، جس طریقے سے ہمارا ایک ڈھانچہ ہے اسلامی، مذہبی، انسانی، اسی طریقے سے یہ چیز بھی ہماری زندگی کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ ہر انسان، جیسے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے اوقات کا آپ کو نام یاد ہیں، رکعتیں یاد ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اسلامی یہ 5 مہینے بھی یاد ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری۔ وہ تاریخ میں کہیں نہ کہیں کسی درجے میں ہمیں یاد ہونا چاہیے، لیکن اس طرف سے غفلت ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی کے حوالے مت کریے کہ بھائی علماء جانے، مدرسے والے جانے، یہ جانے وہ جانے، بھائی ہماری بھی تو ذمہ داری ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور بہت سی عبادتیں ہر ایک کی ذمہ داری، اسی طریقے سے یہ بھی ہماری اپنی پرسنل ذمہ داری ہے کہ ہم ان مہینوں کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اور وہ تاریخ بھی یاد کریں، اسلامی تاریخ بھی۔ بس صرف اتنا نہ ہو کہ رمضان معلوم ہو گیا اور عید اور بقرعید اور محرم اور ربیع الاول، اس کے بعد ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں کہ کون سا مہینہ چل رہا، کون سی تاریخ۔ اس کے لیے ہمیں پریکٹیکل کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے پریکٹیکل یہ کرنا پڑے گا کہ ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں اور دوسری تقریبات ہوتی ہیں، مکان کا افتتاح ہے، دکان کا افتتاح ہے، انوگریشن ہے، کوئی اور بھی ہمارے معاملات ہیں، ان میں آپ پہلے چاند کی تاریخ لکھیں، مہینہ لکھیں، اور پھر اس کے بعد انگریزی تاریخ، مہینہ اور سن لکھیں۔ ہاں، کاروبار کے اعتبار سے آپ کا کاروبار غیر مسلموں سے ہے، آپ کا حساب کتاب بینک سے ہے، وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی لکھو کسی کو بلا وجہ وہ انتشار میں مبتلا ہوں کہ یہ کیا نئی چیز ہے۔ لیکن جو ہماری اپنے سماجی
اور معاشرتی مسائل ہیں، شادی کے ہیں، عقیقہ ہے، نکاح ہے، اور جو مکان اور دکان کی افتتاح ہے، جو بھی ہو، ان تمام جگہوں پر ہم پہلے باقاعدہ چاند کی تاریخ، مہینہ سب لکھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ انگریزی تاریخ لکھیں۔ اگر 1 مہینے 2 مہینے بعد کی بھی ہم تاریخ طے کرتے ہیں شادی وغیرہ کی، تب بھی کوئی دقت نہیں، آپ اس میں دن متعین کر دیں۔ اب تو کیلنڈر بھی آ گئے ہیں، 1-2 دن کا کبھی فرق ہو جاتا ہے، اس میں ٹینشن پڑنے کی ضرورت نہیں کہ آدمی کہے صاحب 29-30 کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی تاریخ لکھی اور چاند ہم نے 29 کے اعتبار سے لکھا تھا، چاند 30 کا ہو گیا تو گڑبڑ ہو گیا۔ تو گڑبڑ نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ دن بھی متعین کر دیں گے تو اتنے سمجھنے والے تو سمجھ لیتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر اس کے مہینہ بعد میں جو آئے گا وہ سفر کا مہینہ ہے۔ اب آپ نے لکھا کہ سفر کی 10 تاریخ، اب سفر کی 10 تاریخ میں 2 احتمال ہیں، یا تو جمعہ اور یا سنیچر۔ اب آپ اگر اس میں جمعہ لکھ دیں گے تو متعین ہو جائے گا کہ بھائی اصل جمعہ ہے، تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ یہ دن اور تاریخیں، مہینے، یہ سب مذہب کی طرف بھی مشیر ہیں۔ سن ڈے، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، من ڈے کچھ لوگ ایسے تھے جو مون ان کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح بدھوار، منگلوار، سوموار آپ دیکھیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں مذہب کی طرف وہ چیزیں مشیر ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے جو بھی تقریبات ہوں ان میں چاند کی تاریخ کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دیکھو دین تو اللہ کے یہاں اسلام ہے۔ لوگوں نے الگ الگ طور پر پیدا، ان کے ماں باپ نے، سماج نے ان کو بانٹ دیا ہے، لیکن اصل جو اللہ کے یہاں وہ دین ہے، وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور تہذیب، کوئی اور مذہب لے کے اللہ کے حضور میدان محشر میں حاضر ہوگا، اللہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم جب مذہب میں آؤ تو پورے آ جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر مت کرو۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ ہماری تہذیب بھی ہے، ہماری شناخت بھی ہے، ہماری عبادتیں بھی، رمضان ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عید ہو، بقرعید ہو، وہ سب مہینے سے ہی اسلامی اور چاند کی تاریخ سے ہی وہ چیزیں متعلق ہوتی ہیں۔ چاند سے کوئی ہمیں محبت نہیں ہے کہ صاحب چاند سے زیادہ محبت ہو گئی، سورج سے محبت نہیں، یہ تو کہ اللہ نے ایک نظام پیدا کیا ہے۔ آدمی سوچے کہ صاحب چاند تو مسلمانوں کو ہو گیا، سورج کسی اور کا ہے، یہ سب اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے، نہ کسی سے نفرت ہو نہ کسی سے محبت ہے، لیکن جو ایک نظام قائم ہے اس کی بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہماری عبادتیں بھی چاند کے ساتھ، چاند کی تاریخوں کے ساتھ مربوط ہیں، ہمارے احکامات بھی، عدت کا مسئلہ ہے، رضاعت کا مسئلہ ہے، عدت موت والی عدت ہو یا طلاق والی عدت ہو بعض شکلوں میں، یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ چاند ہی کی تاریخ کے ساتھ متعین ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اسلامی تاریخ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، دن یعنی مہینے یاد رکھیں، تاریخ یاد رکھیں۔ آج کل موبائل ہر فون پر ہے، اور جو اسمارٹ فون ہوتا ہے اس میں بہت سے ایسے کیلنڈر آپ کی اس میں جو خود دونوں تاریخوں کو شو کر دیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ تاریخیں آپ لگا لیجئے اپنے اس میں، روزانہ وہ خود آپ کو بتائے گا کہ یہ تاریخ ہے اور یہ مہینہ چل رہا ہے۔ آپ اپنے جو سب سے پہلا اس کو کیا کہتے ہیں، اسکرین جو کھلنے کے بعد ہوتا ہے اس میں بھی آپ لگا سکتے ہیں، فون میں جب آپ کھولیں گے آپ کو وہ دن تاریخ سب نظر آ جائے گی۔ اس طرح کی سب چیزیں آج کل آسان ہے سمجھنا۔ خلاصہ یہ کہ چونکہ ہماری تہذیب اس سے جڑی ہوئی ہے، ہمارے مذہبی چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، لہذا ہم اپنی اگر سارے معاملات میں اس کو نافذ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے بہت سے معاملات غیر مسلموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو کم سے کم اپنے ان معاملات میں جو ہم آپس میں مسلمانوں کے درمیان کرتے ہیں ان میں اس تاریخ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ مہینے یاد رکھیے، اسی طرح تاریخ یاد رکھیے، تو یہ چیزیں یاد رہیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خالی مدرسوں کے حوالے کر دیں کہ وہ جانے علماء اپنا طے کر لیں گے، چاند نکلے گا نہیں نکلے گا وہ اعلان کر دیں گے، ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔